اس کی قبولیت کے لیے بابا سے بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا ومزکی نفوسنا ابی القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يومنا هذا إلى أبد الآبدين۔ أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ آؤ مل کے پرسہ پیش کرے رسول خدا کی بارگاہ میں۔ یا رسول اللہ، تیرے حسین کے بڑے ارمان ہیں، ہم مدینہ تو نہیں آ سکتے لیکن ادھر سے پرسہ دے رہے ہیں۔ انا للہ وإنا إلیہ راجعون۔ رخ کیجئے نجف اشرف کی طرف، میرے ساتھ مل کے علی مولا کو پرسہ دیجئے۔ یہ جملے دہرائیے علی کو پرسہ دے کے، یا علی انا للہ وإنا إلیہ راجعون۔ یا علی، تیرے حسین کے بڑے ارمان، ایک مرتبہ
پھر رخ کرو جنت البقیع کی ٹوٹی قبر کی جانب۔ اے بطول تو نے تو چکیا پیس کے پالا تھا، کاش آج کربلا کے میدان میں ہوتی اور دیکھتی وہ جو چکیا پیس کے پالا تھا، جس کا ایک بال ٹوٹ جاتا بطول سارا دن آرام نہ کرتی۔ اب عالم کیا ہے، پتھروں کے ڈھیر میں پڑا ہے، تیروں پہ تیر لگے ہوئے ہیں، جسم کا کوئی حصہ سلامت نہیں ہے۔ پڑھنے کا دن نہیں ہے، نہ سننے کا دن ہے، منظر بنا ذہن میں حسین کی قبر کو رکھ۔ تم سارے کربلا بھی گئے ہو، ٹی وی پہ بھی کربلا کو دیکھتے رہتے ہو، وہ جو عاشور کو کربلا تھا وہ اور تھا، آج کا کربلا بڑا مختلف ہے۔ ذرا 61 ہجری کے کربلا کی طرف چلے جاؤ، عزاداران مظلوم کربلا ایک مرتبہ پھر آئیے، کریم اہل بیت حسن کی بارگاہ میں آتے ہیں، مولا آپ کے بھائی کے بڑے ارمان ہیں، ہم پرسہ پیش کرتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ عزاداران مظلوم کربلا، 10 محرم کا دن، میں صبح سے عصر عاشور تک کے جو واقعات ہیں انہیں چھوڑ کے اس منظر کو بیان کر رہا ہوں جو منظر میری آقا ذاتی کو بیان کرنا بڑا پسند ہے۔ بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ بی بی میری خواب میں آئی اور کہا، مجلسی میرے بیٹے حسین کے اس وقت کے مسائل پڑھا کرو جب غریب اکیلا رہ گیا تھا اور خیموں سے الوداع ہو رہا تھا۔ جرکم اللہ، جب سید الشہداء اکیلے رہ گئے تھے اور خیموں سے الوداع کر رہے تھے، تو اس منظر کو ذہن میں رکھنا۔ عزاداروں پہلے آئے اس خیمے میں جہاں بیمار بستر بیماری میں پڑے تھے، آئے خیمے کا پردہ ہٹا، پھوپھی زینب سلام اللہ علیہا تیمارداری پہ مصروف تھی، بابا کو آتے دیکھا نا، کہا پھوپھی اماں مجھے سہارا دے، میں اپنے بابا کا استقبال کرنا چاہتا ہوں۔ بابا اندر آئے، بیٹھے، کہا بابا آپ کے اور شامیوں کے درمیان کیا طے ہوا ہے؟ کہا اے بیٹا سجاد، ہمارے اور شامیوں کے خون سے زمین کربلا رنگین ہو چکی ہے۔ یہ سننا تھا سید سجاد تڑپے، کہا این حبیب ابن مظاہر، حبیب مظاہر کہاں ہے؟ کہا قد قتل، مارا گیا۔ این مسلم ابن عوس جا، مسلم کدھر گیا ہے؟ کہا مارا گیا۔ این عون و محمد، عون و محمد کدھر گئے؟ مارے گئے۔ ایک کا پوچھتے رہے، پھر تڑپ کے کہا این عمی العباس، اور میرے چچا عباس کدھر گئے؟ کہا قد قتل
قتل، قاسم کے در گئے، کہا قد قتل، آخری بار جب پوچھا نا این این اخی علی الاکبر، ہو میرا اکبر بھائی کے در گیا، اب حسین نے جواب بدلا، اے بیمار نہ خود کو تڑپا نہ مجھے تڑپا، ان بے سہارا بیویوں میں یا تم بچ گیا ہے یا میں حسین بچ گیا ہوں۔ اجرکم اللہ زادران مظلوم کربلا، یہ سننا تھا۔ بیمار نے کہا پھوپھی اماں مجھے تلوار بھی دو، عصا بھی دو۔ کیا کرو گے بیٹا تلوار کو عصا کو؟ کہا عصا کا سہارا دوں گا، تلوار سے جنگ کروں گا۔ دیکھتی نہیں پھوپھی اماں میرا بابا اکیلا رہ گیا ہے۔ کہا ہوگا آقازادی نے سجاد تیرا میدان کربلا کا میدان نہیں ہے، تیرا میدان تو کوفہ اور شام کے بازار ہے۔ زینب کا ننگا سر ہوگا تو اس وقت خطبے دے رہا ہوگا، وہ تیرا بازار تو وہ ہے۔ بڑی عزت و احترام کے ساتھ دوبارہ خیمے میں لے کے آ گئی۔ عزاداروں سن سکو گے جملہ، اس وقت میری آقازادی نے آقازادی کو سید الشہداء نے کہا تمام بیویوں کو ایک خیمے میں جمع کرو۔ بہن زینب میرے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے میں ایک ایک بیوی کو الوداع کروں۔ تمام بیویوں کو ایک خیمے میں جمع کیا۔ مقتل کی روایت ہے جب آئے نا غریب کربلا اس خیمے پہ جہاں ساری بیویاں تھی، منظر بنانا میرا کام ہے، رونا تیری اپنی آنکھ کی قسمت ہے۔ ایک زرہ ہوتی ہے جالی والی زرہ، غریب نے وہ جالی والی زرہ پہن رکھی تھی۔ جب آئے نا بہن کے خیمے کے دروازے پہ غریب سانس لیتا تھا، جالی کے حلقوں سے خون فوارے مار کے نکلتا تھا۔ آئے اللہ جانے زینب نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا۔ اجرکم اللہ زادران مظلوم کربلا اندر آئے، ساری بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ پہلے بہن زینب کو عجیب جملہ کہا، کسی بہن کے رونے اور مر جانے کے لیے یہ جملہ کافی ہے۔ کہا یا اختی زینب ایتینی بثوب عتیق، اے بہن زینب مجھے کوئی پرانا لباس لا دے جس کی طرف کوئی رغبت نہ کرتا ہو۔ میں جانتا ہوں یہ کمینے میرے قتل پہ اکتفا نہیں کریں گے، میری لاش کو لوٹیں گے، میرے لباس کو بھی لوٹ لیں گے، اور میں اس لباس کے نیچے ایسا لباس پہننا چاہتا ہوں جس کو کوئی نہ لوٹ سکے۔ عزاداروں کاش لباس پرانے لینے پہ اکتفا کیا ہوتا۔ لباس آیا، عزاداروں کیا کیا غریب کربلا نے؟ خرقہ و مزقہ، غریب کربلا نے لباس کو جگہ جگہ سے چاک کرنا شروع کیا، پھر اپنی تلوار اٹھا کے لباس کو کاٹنا شروع کیا۔ اور جس کا لباس جنت سے آتا تھا آج پھٹا پرانا لباس بدل کر کے کربلا کی میدان میں اکیلا روانہ ہو رہا ہے۔ عزاداروں ساری بیویوں کو وصیت کی، اے میری زینب الوداع، اے میری سکینہ الوداع، اے میری ام کلثوم الوداع۔ الوداع کرنے کے لیے نکلے تھے نا، صاحب صحیفہ کربلا نے یہ روایت لکھی ہے۔ زینب عالیہ نے بھائی کو نکلنا دیکھا، نکلتے دیکھا، کہا مہلن مہلن یا اخی، اے میرے بھائی ذرا رک جا، جاتے جاتے ماں کی ایک وصیت پہ مجھے عمل کرنے دے۔ ماں نے مجھے وصیت کی تھی 10 محرم کا دن ہوگا جب حسین خیموں سے الوداع کرنے نکلیں گے نا، اس وقت تو نے میری
نیابت میں حسین کے گلے کو چومنا ہے۔ حسین ذرا اپنی قبا کے بند کو کھول اور بٹن کو کھول، میں تیرے گلے کو چومنا چاہتی ہوں۔ بند کھلا، زینب نے گلا چوما۔ کاش یہی وصیت ہوتی۔ کہا زینب اب ایک وصیت پہ مجھے بھی عمل کرنے دے، مجھے بابا نے وصیت کی تھی ذرا اپنے سر سے چادر ہٹا اور میں تیرے سر کو چومنا چاہتا ہوں۔ اجرکم اللہ، غریبوں کو ایسے رو جیسے رونے کا حق ہے، آج شرم کرنے کا دن نہیں ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا چادر ہٹی، وصیت پہ عمل ہوا۔ انا للہ، یا اللہ ان مظلوموں ان شیعوں پہ یا اللہ رحم فرما، ان عاصموں پہ رحم فرما، اس آہ و بکا پہ رحم فرما۔ اجرکم اللہ، عزاداران مظلوم کربلا پھر نکلنے کا ارادہ کیا نا، زینب عالیہ پھر سامنے آ گئی۔ کہا بھیا تھوڑی دیر کے لیے تو رک جا، تھوڑی دیر کے لیے تو اپنی زیارت کرا دے۔ حسین تھوڑا سا رکے، دو وصیتیں کی ہیں اب میری آقا زادی کو۔ کہا پہلی وصیت یہ کی، اختی زینب لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ اور نماز شب کا عاشق حسین زینب کو کہہ گیا، تاریخ کہتی ہے زینب سے کوئی نماز شب بھی قضا نہ ہوئی۔ اونٹوں پہ پے پلانے، اونٹوں پہ زینب نے نماز شب پڑھی۔ دوسری وصیت بڑی دردناک تھی۔ کہا زینب بہن احفظی اطفالی اے و ایتامی، اے بہن زینب میرے یتیموں کی ذمہ داری تیری ہے، میرا عباس ابا کی نہیں ہے، میرے یتیموں اور بچوں کی حفاظت کرنا تیری ذمہ داری ہے، میری سکینہ کی ذمہ داری تیری ہے، میری رقیہ کی ذمہ داری تیری۔ اجرکم اللہ، عزاداران مظلوم کربلا بڑی مشکل کے ساتھ خیموں سے الوداع کر کے باہر نکلے۔ آواز دی، کوئی مرد موجود نہیں تھا، ایک آواز دی، میں یقدم جوادی، کون ہے جو مجھے گھوڑے پہ سوار کرے، کون ہے جو میرے لیے گھوڑا لے کے آئے۔ جیسے بھی ہوا غریب کربلا اکیلے گھوڑے پہ سوار ہوئے تھے۔ جو منظر بیان کرنے لگا ہوں نا عزاداران مظلوم کربلا، میں کہتا ہوں پوری تاریخ کربلا کا دردناک منظر ہے، مقتل کی معتبر روایات ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا حسین اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے چند قدم چلے تھے، گھوڑا رک گیا۔ گھوڑے کو چلانا چاہ رہے ہیں لیکن گھوڑا رکا ہوا ہے۔ حسین نے دائیں بھی دیکھا کوئی نہیں ہے، بائیں بھی دیکھا کوئی نہیں، آگے پیچھے کوئی نہیں۔ جب نگاہ کر کے نیچے دیکھا 4 سالہ سکینہ ہے، گھوڑوں کے سموں کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے، رو رو کے کہہ رہی ہے او میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو مقتل نہ لے جا، میں جانتی ہوں جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ چچا گئے تھے، میرا حسین تھا، اب ہمیں کس کے حوالے کریں؟ اجرکم اللہ، غم شبیر کے علاوہ کسی غم میں کوئی غم اللہ تمہیں نہ دے۔ پھر اترے گھوڑے سے، اپنی سکینہ کو گود میں بٹھایا۔ سکینہ رو رہی تھی، کہا اے میری سکینہ، اے میرے سینے پہ سونے والی سکینہ۔ حسین مولا خود فرماتے تھے جس گھر میں سکینہ نہ ہو مجھ حسین کو آرام نہیں آتا۔
اب حسین الوداع کر رہے ہیں سکینہ کو. کہا سکینہ اپنے آنسوؤں سے میرے دل کو مت جلا، ابھی میں زندہ ہوں. حسین گویا کہہ رہے تھے سکینہ تیرے رونے کے موسم بڑے باقی ہیں، تو نے کوفہ اور شام کے بازاروں میں رونا ہے. ایک جملہ عجیب کہا ننھی بچی نے. سکینہ نے کہا بابا اب استسلمت للموت، بابا کیا تو نے بھی موت کی تیاری کر لی ہے؟ غریب کربلا نے کہا کیف لا استسلم من لا ناصر ولا معین، وہ کیسے نہ میدان کو جائے وہ جس کا نہ کوئی ناصر و مددگار ہے. وہ میرے سارے چلے گئے میں اکیلا رہ گیا. آئے حسین تیری اپنی غربت. اجرکم اللہ زادارن مظلوم کربلا. آئے حسین میدان میں بخدا ایسی جنگ کی. آئے نہ جنگ کرنے سے پہلے ایک جملہ سن لیجئے. آئے حسین قوم اشقیاء کے سامنے بخدا عجیب جملے میرے آقا نے کہے ہیں. کہا اے قوم اشقیاء کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس زمین میں تمہارے رسول کا اکلوتا نواسا حسین میں ہوں، علی مرتضیٰ کا بیٹا میں ہوں، فاطمہ کا بیٹا میں ہوں. مجھے بتاؤ کیا میں نے تمہارا کوئی قتل کیا ہے جو مجھے مارنے پہ تل گئے ہو؟ وصیتیں نصیحتیں کرتے رہے لیکن عزاداروں کوئی اثر نہ ہوا. حسین نے کہا اب اگر جنگ کرنی ہی ہے نا پھر عرب کے دستور کے مطابق ایک ایک کر کے میرے مقابلے میں آؤ. عزاداروں ایک ایک کر کے مقابلے میں آنا شروع ہوئی. جو بھی آتا حسین گاجر مولی کی طرح کاٹتے جاتے بھاگتے تھے. الفرار الفرار کی ندائیں بلند ہوتی تھی. مقتل کہتا ہے کوفہ کے گھر نظر آنے لگ گئے تھے. شامیوں کو ایسے لڑا بھاگتے تھے کہتے تھے رک کے لڑو نہ میرے اکبر کو اتارنے والوں، رک کے لڑو نہ میرے عباس کو اتارنے والوں، رک کے لڑو نہ میرے قاسم کو گرانے والوں. بڑی جنگ کی ہے میرے آقا نے. روایات کہتی ہیں ایک ایک کر کے جب لڑ رہے تھے نا عمر ابن سعد کے لشکر میں واضح کمی ظاہر ہو گئی. جب عمر سعد نے یہ منظر دیکھا نا کہا ایسے حسین قابو نہیں آئے گا، یہ قتال عرب کا بیٹا ہے، یہ علی حیدر کرار کا شیر ہے، اس کو ایسے قابو نہیں کیا جا سکتا. چاروں طرف سے حملہ کرو. اب جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر مارا، جس کے پاس پتھر تھا اس نے پتھر مارا، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا. ہزاروں تیر لگے. زین ذوالجناب شیخ عباس قمی کہتے تھے حسین کی حالت ایسے ہو گئی جیسے خشک شاخ کی حالت ہوتی ہے. ادھر کی ہوا چلتی غریب ادھر جھک جاتے، ادھر کی ہوا چلتی غریب ادھر چل جاتے. عزاداروں دوڑتے گھوڑے سے غریب کربلا زین ذوالجنا سے زمین پہ آ گئے. زین ذوالجنا سے زمین پہ آ گئے. عزاداروں چند قدم چلتے ہیں اپنے مقتل کی طرف جا رہے ہیں، چند قدم چلتے ہیں پھر گر جاتے ہیں، چند قدم چلتے ہیں پھر گر جاتے ہیں. علماء نے لکھا کیا حسین میں چلنے کی طاقت ختم ہو گئی تھی؟ کہا نہیں نہیں، وجہ یہ تھی جب حسین اٹھتے تھے ایک بار کی ہزاروں تیر آتے، غریب کربلا زمین پہ گر جاتا، پھر اٹھنے کی ہمت کرتا، پھر تیر آتے غریب کربلا گر جاتے. عزادارو اب ہمت ختم ہو گئی. ایک کمینہ آگے بڑھا، زمین کربلا سے ایک سخت پتھر اٹھایا، زہرا کی لال کے پیشانے پہ پتھر لگا، خون روا ہوا.
اللہ رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ، میرے اللہ حسین تیری رضا پہ راضی۔ پیشانی سے خون صاف کر رہے تھے، ایک کمینے نے حسین کے دل کا نشانہ لیا۔ کوئی قیامت کا تیر چلا ہے اس دل پہ، اس سینے پہ جہاں زہرا بوسے دیتی تھی، جہاں رسول بوسے دیتے تھے۔ عزاداروں تیر سے شعبہ 3 انیوں والا تیر چلا، حسین کے دل پہ لگا، تیر پیچھے سے نکلا۔ حسین مولا نے تیر کو آگے سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن تیر اتنا آگے چلا جا گیا تھا، آگے سے نکالنا ممکن نہ ہوا۔ میرے آقا نے دونوں ہاتھ پیچھے رکھے، بسم اللہ و باللہ، تیر کو نکالا، حسین کے سینے سے پائپ پر نالے کی طرح خون نکلا، چلو بھرا، اپنی ریش کو خطاب کیا، ہاکذا القا جدی، اسی حالت میں نانے کو ملوں گا۔ اجرکم اللہ، ختم ہو گئی حسین کی شہادت۔ عزاداروں اس تیر نے حسین کو ختم کر دیا، عزاداروں گر گئے میرے آقا۔ اب وہ کمینہ آیا جس کے ہاتھ میں خنجر تھا، عزاداروں والشمر جالس علی صدرہ، حسین کے سینے پہ بیٹھا، قابض لحیتہ، کوئی بندے اپنی انتظار میں ہے میں مسائل پڑھوں گا، قابض لحیتہ، حسین کی ریش ہاتھ میں ہے، ضربیں چلانا شروع کی۔ ہائے حسین، ہائے حسین کر کے رویا کر، ہائے حسین، ہائے زہرا کے لال، ہائے محمد کے دلبان، اے علی کے دلارے، اے حسن کے پیارے، تیری گردن پہ خنجر چل رہے۔ عزاداروں سن سکو گی یہ جملہ، ذمہ داری کے ساتھ مقتل ابو مخنف کی روایت پڑھ رہا ہوں۔ استاد محترم، استاد العلماء آغا محی الدین کاظم صاحب بھی یہ روایت پڑھتے ہیں۔ ادھر شمر خنجر چلا رہا تھا، جب خنجر چلاتا تھا ہر وار پہ حسین کی زبان سے یہ جملہ نکلتا تھا، یا عباس، او میرے عباس کے در ہو، مجھے بچانے کے لیے کوئی نہیں آ رہا، جن کو میں بلاتا تھا میری ایک آواز میں دوڑتے تھے، یا عباس کدھر سو گئے ہو؟ اجرکم اللہ۔ عزاداروں ضربیں چلنا شروع ہوئی، آخری ضرب چلی، زمین کربلا میں زلزلہ آیا، وہ آندھی شروع ہوئی، ہاتف غیبی سے آواز آئی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا، حسین مارا گیا، حسین شہید ہو گئے۔ ایک جملہ کہنی دیجئے، ختم کر دی ہے میں نے مجلس۔ عزاداروں جو بھی شہید شہادت کے رتبے میں فائز ہوا ہے نا، خیموں میں شہادت کی خبر لانے والے حسین مولا تھے۔ عباس کے خیموں میں خبر لانے والے حسین مولا تھے، علی اکبر شہید ہوئے خیموں میں خبر لانے والے حسین تھے، قاسم شہید ہوئے خیموں میں خبر لانے والے حسین تھے، علی اصغر کا لاشا لے کے خیموں میں آنے والے حسین تھے، لیکن حسین کی خبر شہادت کی کون لے کے آیا؟ ذوالجناح آیا، اس نے اپنی پیشانی کو خون سے آلودہ کیا،
خیموں کی طرف دوڑا. امام محمد باقر کہہ رہے تھے گھوڑا اپنی زبان میں یہ جملے کہہ رہا تھا السلیمۃ السلیمہ، ظلم ہو گیا، نواسۂ رسول مارا گیا. اجرکم اللہ. بیویوں نے جب گھوڑے کی آنے کی آواز سنی نا، شاید کسی بیوی نے سمجھا ہو حسین ایک مرتبہ پھر آ رہے ہیں. سکینہ باہر نکلی، دیکھا گھوڑے کی باگیں ٹوٹی ہوئی ہے، زین ذوالجلال ڈھلی ہوئی ہے. باقی بیویاں بھی باہر آئی، چہروں پہ ماتم کر رہی تھی. کوئی بیوی کہہ رہی تھی واہ محمد، کوئی کہہ رہی تھی واہ فاطمہ، کوئی کہہ رہی تھی واہ علی، واہ حسین. ساری بیویاں جمع ہو گئی نا. مجھے نہیں پتا کس بیوی نے گھوڑے سے کیا سوال کیا ہے. ہر بیوی نے اپنے اپنے انداز میں گھوڑے سے پوچھا ہوگا میرا سرتاج کیسے اترا تھا، میرا بھیا کیسے اترا تھا. لیکن جو دردناک سوال گھوڑے سے 4 سالہ بچی سکینہ نے کیا تھا نا، قیامت تک ہر شیعہ کو رلانے کے لیے کافی ہے. گھوڑے کے منہ پہ اپنا منہ رکھ کے سکینہ نے کہا یا جواد ابی حد سوتی عم کو دلات شانہ. میرا بابا جب گیا تھا تو پیاسا تھا، وہ میرے بابا کو کسی نے پانی پلایا تھا یا پیاسا مارا.